نمبر 2 کیا ہے؟ من احب عبدا لا يحبه الا للہ. دوسری خاصیت کیا ہے جس پر ایمان کی مٹھاس ملے گی؟ کہ جو کسی سے محبت کرے مگر ہے لا يحبه الا للہ، وہ محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ والی محبت کیسے معلوم ہو کہ اس میں اور نفس کی شرکت نہیں، صرف اللہ والی ہے. اللہ والی محبت کی 5 شرطیں ملا علی خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمائی. نمبر 1 لا يحبه لغرض ولا عرض ولا عوض، کسی غرض کے لیے نہ ہو، عرض کے لیے نہ ہو، عوض کے لیے نہ ہو. مثال کے طور پر ایک غریب عالم آتا ہے، اس کے لیے اس کا رشتہ دار ایئرپورٹ نہیں جاتا. ایک آدمی سعودی عرب سے دبئی سے کما کے آ رہا ہے، وہاں وہ پہنچا ہوا ہے 2 بجے رات سے. چونکہ جانتا ہے کچھ ٹوپی ووپی تو مل ہی جائے گی، رومال تو دے ہی دے گا، کتنا نہ دے گا، ارے کچھ تو دے ہی گا. اگر کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے ملا علی خانی نے خیر لگا دی. اللہ کے لیے جو محبت کرو اس میں کوئی غرض، کوئی سامان دنیاوی عرض، غرض عرض عوض ایک قافیے سے لائے 3 لفظ. لا يحبه لغرض ولا عوض ولا عرض، لا يحبه لغرض ولا عرض ولا عوض، غرض عرض عوض نہ ہو، بدلہ نہ ہو، اللہ کے لیے کرو. اور 2 شرط اور، ولا يشوب محبته حظ دنیاوی ولا امر بشری، اس کی محبت میں دنیاوی مقصد نہ ہو، حظ دنیاوی خوشیاں نہ ہو، ولا امر بشری، اور بشریت کے تقاضے نہ ہو، یعنی انسانی جو مزے لیتے ہیں ایک دوسرے سے، نفسانی مزے کر لو، ان چیزوں سے پاک. اور اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائے، کچھ اللہ والی محبت بھی ہے، کچھ نفس والی بھی ہے، نفس کو بھی مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھنے سے، مگر تبلیغ میں چلا لگا رہا ہے، اس لیے محبت ہے کہ بھئی اللہ والا ہے، لیکن اس کی کم عمری سے اس کو دیکھنے سے نفس بھی خوش ہو رہا ہے. تو یاد رکھو، ایک گھڑا پانی میں ایک قطرہ پیشاب مل جانے سے سارا گھڑا ناپاک کہا جائے گا. اس محبت کو پاک محبت نہ کہنا جس میں ایک ذرہ، ایک آشاریہ بھی نفس کو مزہ آ رہا ہے، سمجھ لو یہ ناپاک محبت. وہاں سے ہٹ جاؤ، کسی اور جماعت میں جاؤ، کسی اور جگہ رہو جہاں ایسی حرام لذتیں امپورٹ نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو 5 شرطیں بیان کر. اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ایمان کی مٹھاس مجھے نصیب ہو گئی؟ اس کی بھی تو کچھ علامت ہونی چاہیے، ورنہ ہر شخص کہے گا کہ بھئی ہمیں ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی. میں اس کو بعد میں بیان کروں گا، پہلے تیسری بات بیان کر دوں. 3 باتیں تھیں. سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا کرتے ہیں اگر کسی میں پیدا ہو جائے. من کن فیہ، تینوں میں سے کسی سے ایک بھی ہو جائے تو 2 تو بیان کر دیا. نمبر 1 کیا سنا تھا آپ نے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو جائے. نمبر 2 کسی سے اللہ والے سے محبت کر لو، آنا جانا رکھو، تو اس کی برکت سے حلاوت ایمان عطا ہو جائے گی. نمبر 3 کیا ہے؟ میں اللہ والوں کی محبت اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت انہی سے ہوتی ہے اللہ کے لیے. یہ فرد کامل ہے اس حدیث کا، لہذا فرد کامل بیان کر رہا ہوں. نہیں ہے کہ کہیں آپ کے حساب حدیث میں تو اس طرح سے نہیں، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، لیکن تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے مشائخ اور مرشدین سے، اللہ والوں سے جو محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے. اب تیسری بات سنیے. تیسری بات کیا ہے؟ میک رہو ان یعود فی الکفر، اور ناگوار ہو اس کو کہ کفر میں واپس آ جائے. بعد ان انقذہ اللہ منہ، بعد اس کی کہ اللہ نے اس کو کفر سے نجات دی، اسلام عطا کیا. کتنا ناگوار ہو اس کو؟ یہاں تک کہ کما یک رہو ان یلقى فی النار، جیسا کہ آگ میں کوئی ڈالا جائے اور اس کو تکلیف محسوس ہو، اتنا ہی کفر سے نفرت ہو جائے اس کو. 3 قسم کے لوگوں کو حلاوت ایمان عطا ہوگی.